ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد محترم بھائیوں جمعہ جو ہم پڑھتے ہیں ہر 7 دن میں ایک بار اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہما ایک جمعے سے اگلے جمعے تک کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں ایک جمعہ پڑھ دینا ان سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور ایک رمضان سے اگلا رمضان ان دونوں کے بیچ جتنے گناہ ہوتے ہیں ایک رمضان روزے رکھنے سے وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں مسلمان واپس اپنی اس حالت میں آ جاتا ہے جس حالت میں وہ اللہ کو پسند ہے کیونکہ اصلاً اللہ انسان سے محبت کرتا ہے اصلاً انسان کو اللہ رب العزت نے احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے سب بہترین حالت بندگی کی اطاعت کی فرما برداری کی اللہ کو جاننے پہچاننے کی والی یہ مخلوق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی منفرد ترین مخلوق ہے اور اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے پاکیزہ مخلوق فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا اور اس انسان کی ایک تکریم جو ہے ان روحانی پاکیزہ بے گناہ ہستیوں سے باقاعدہ تسلیم کروائی تو یہ انسان جو ہے البتہ لتھڑ جاتا ہے گناہوں سے لتھڑ جاتا ہے یہ غفلت سے اہل علم نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ رب العزت کی ناپسندیدگی سے دور کر دیتی ہیں ایک ہے گناہ گناہ ایسا ہے جیسے نفس کی گندگی نفس پر بہت ساری غلاظت آ پڑی ہوئی ہو تو خدا کا یہ پسندیدہ انسان جو ہے پھر اللہ کو پسند نہیں رہتا دوسرا کہتے ہیں کہ دوسری جو چیز ہے وہ ہے گناہ غفلت ایک گناہ جو انسان کو اللہ کی پسندیدگی سے دور کر دیتی ہے اور دوسرا غفلت اللہ تعالیٰ سے آدمی غافل ہو اللہ تعالیٰ بندے کو یاد ہی نہ ہو اللہ رب العزت بندے کی ترجیحات میں آتا ہی نہ ہو اللہ اس کو کچھ نہ پڑی ہو کہتے ہیں ایک بھی پل کے لیے
انسان کا اس حالت میں جانا جہاں اس کے لیے کوئی رب نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی حلال اور حرام نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ غفلت ہے، اسے کہتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کی پسندیدگی سے دور کر دیتی ہے۔ تو یہ اپنی واپس حالت پہ آ جاتا ہے ہر جمعے کے جمعے یہ اپنی اس اصل حالت پر واپس آ جاتا ہے۔ بلکہ اہل علم نے کہا کہ یہ اس قدر اہم ہے، یہ جمعہ جو آپ پڑھتے ہیں آپ کی دین کے لیے، آپ کی اجتماعی زندگی کے لیے، مسلم سوسائٹی کے لیے، اسلامی تہذیب کا مرکزی ترین ایپیسوڈ جو ہے یہ جمعہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس قدر اہم ہے، آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنت میں اللہ رب العزت جب سب نعمتیں اہل جنت کو دے چکا ہوگا تو اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے ساتھ ملاقات کا شرف بخشے گا اہل جنت کو۔ اچھا، فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ساتھ ملاقات ہے یہ جمعے کے جمعے ہوگی، ہر جمعے کو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک مجلس سے لے گی۔ آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ یہ جو مجلس اس دنیا میں، اس جہان میں ہر ہفتے آپ کی ہوتی ہے، یہی مجلس تھوڑی سی صورت بدل کر آخرت میں براہ راست اللہ کے ساتھ ہوا کرے۔ تو یہ کیا زبردست مجلس ہے جمعے کی، اور کیا زبردست یہ ایک سرگرمی ہے جمعے کی جو صورت بدل کر آخرت میں اللہ کی جو ہے ایک ہفتہ وار اللہ سے ملاقات میں ہو جائے گی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ملاقات جو جنتیوں کو ہر جمعے نصیب ہوا کرے گی، اس میں جو آپ کی جو نشستیں ہیں کہاں جگہ پاتے ہیں، کہا کہ جتنا کوئی جمعے میں آگے جگہ پاتا تھا، جتنا کوئی آگے جگہ پاتا تھا اس جہان میں، اتنا ہی قیامت کے روز وہ جو جنتیوں کی مجلس اللہ کے ساتھ ہوگی اتنے اس کو آگے جگہ ملے گی، اور جو اس کو جو جتنی پیچھے جگہ پاتا ہے اتنی ہی اس مجلس میں اس کو پیچھے جگہ ملتی ہے۔ تو آپ حیران نہیں ہو جاتے کہ کس قدر اس کا اور اس کا تعلق ہے؟ تو یہ ہے حضرات جمعہ، جو ہمیں تازہ کر دیتا ہے ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو، ہماری عبادت اور بندگی والی حالت کو، ہمارا جو اپنے پروردگار کے ساتھ عہد ہے اس عہد کو، اس تعلق کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور یہ بندگی کا تعلق جو ہے وہ زندہ ہو جانے کا نام ہی دراصل ذکر ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ نماز ذکر ہے، جمعہ ذکر ہے۔ یہ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں بطور خاص قرآن مجید میں ذکر ہوتی ہیں۔ جمعے کے حوالے سے دو صورتیں قرآن مجید کی بہت خصوصی ہیں جمعے کے حوالے سے۔ ایک سورۃ الکہف، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ جمعے کو تلاوت کرنی چاہیے۔ ویسے یہ الگ سے آتا ہے کہ اس کی پہلی 10 آیتیں، بعض روایت میں اس کی آخری 10 آیتیں جو بندہ تلاوت کرتا ہے کثرت سے تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور ویسے جمعے کو جو ہے نا یہ ساری سورت پڑھنا مسنون اعمال میں سے ہے۔ اچھا، تو ایک تو کسی نہ کسی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو کوئی عمل آتا ہے وہ نرا عمل نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی معنی بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق بھی ہوتا ہے اس مسئلے سے۔ تو اس وجہ سے ایک تو ہم اس سورۃ الکہف کا وہ ایک خاص تعلق جو جمعے کے ساتھ ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ دوسری جو صورت ہے جس کا جمعے سے خاص تعلق ہے وہ سورۃ الجمعہ ہے۔ سورۃ الجمعہ یہ اس سورت کا نام ہی جمعہ ہے، سورۃ الجمعہ، اور اس کا دوسرا رکوع سارا جو ہے وہ جمعے سے متعلق ہے، لیکن اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ دراصل پوری تمہید ہے، پوری بنیاد ہے۔ تو یہ دو صورتوں کا تو خاص تعلق اس دن سے ہے اور اس جمعے والی عبادت سے اس کا تعلق ہے۔ جب ہم پڑھتے ہی ہیں جمعہ
تو کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے اس جمعے کو قرآن مجید کے ان 2 مقامات، ان 2 صورتوں سے جوڑ کر اس کے معنی مفہوم کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری یہ عبادتیں کوئی اعلیٰ مقصد ہماری زندگی میں پورا کرنا شروع کرتے ہیں۔ بھلا میں یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ ایک وجہ یہ بنی ہے کہ ہمارے ایک بڑے عرصے سے لوگ جو ہیں وہ اعمال کو ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا آٹومیٹک پرزے چل رہے ہیں، یہ میکانکی مشینی سے انداز میں ہماری نمازیں ہوتی ہیں۔ اپن تو خیر اکثر نماز پڑھتی نہیں ہیں، بہت ہی قسمت والے لوگ ہیں، چلیں جیسی کیسی بھی اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے کہ ہر 5 وقت اللہ کی طرف سے وہ جو ہے وہ کروائی جانے والی صدا، آواز، اذان کو سن کر ہم اس کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ بات تو بہت بڑی ہے، اور جو بھی کوئی عمل کیا جائے یقیناً اللہ رب العزت اس کو پذیرائی بخشتا ہے، تو ہے تو بات بڑی، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے اس میں سٹینڈرڈز بڑے اونچے ہیں۔ ویسے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو قبول کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ اللہ نے صحابہ کو رکھا ہے۔ بھئی صحابہ جس طرح کے اعمال کرتے تھے، ہم سے باقاعدہ مطلوب ہے کہ کچھ روح اس کے اندر وہ بولے جو صحابہ کے ہم بولتے تھے، کوئی شے اس کے اندر ایسی ہو جو صحابہ کی عبادت بندگی، ان کی نمازوں میں، ان کے جمعے میں اور ان کی دینداری کے اندر بولتی تھی۔ تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ بامعنی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان قرآن مجید کی ان 2 صورتوں سے خاص رہنمائی پانے کی کوشش کریں۔ یہ سورۃ الجمعہ جو ہے یہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے، اور یہ کچھ صورتیں ہیں اکٹھی 28ویں پارے کی یہ صورتیں ہیں، تو بلکہ 27ویں پارے کی جو آخری صورت ہے سورۃ الحدید، وہاں سے شروع ہو جاتی ہے سورۃ الحدید، پھر سورۃ المجادلہ، پھر سورۃ الحشر، پھر الممتحنہ، پھر جو ہے یہ سورۃ صف، پھر سورۃ الجمعہ، پھر سورۃ تغابن۔ یہ ساری جو ہیں ان کو مسبحات کہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو اس جہان کے اندر کوئی مخلوق ہے، مسلسل اللہ کی پاکی ہی بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہی کیے جا رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ جو کچھ ہے زمین آسمان میں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کچھ ہے ہی نہیں ایسا کوئی شے جو اللہ کی مسلسل تسبیح نہ کی جاتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ یہ الگ بات ہے کہ تم کو ان کی تسبیح سمجھنا ہے، تمہیں ان کی زبان سمجھنا ہے، ورنہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکیاں بیان کر رہی ہے۔ اچھا، یہ سورۃ الاسراء میں آیت ہے۔ سورۃ النور میں اللہ رب العزت نے ایک اور بات کی ہے کہ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر مخلوق کو ہی علم دے دیا گیا ہے کہ کیا اس کی نماز ہے اور کیا اس کی تسبیح ہے، تو ہر چیز کو اس کے تسبیح کا الگ ڈھنگ جو ہے نا وہ سکھایا گیا۔ اچھا، یہ سورۃ الجمعہ کا آغاز کے لیے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو مراد یہ ہے کہ اے انسان، تو جو اس دنیا میں رہتا ہے، تیری سب سے بڑی ترجیح یہاں پر یہ ہے کہ تو اللہ کی پاکی کرے، اللہ رب العزت کی تسبیح کرے۔ یہ جو ٹھیک ہے اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، اس پیٹ کی وجہ سے اس کو کمانا پڑتا ہے تاکہ یہ کھائے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرے، مگر اس کی اصل پہچان یہ نہیں ہے، اس کی اصل پہچان یہ نہیں ہے کہ یہ ایک صبح سے لے کر شام تک جو ہے نا وہ دکان کرنے والا ہے، زراعت کرنے والا ہے، بلکہ اس کی اصل تسبیح جو ہے وہ اس کا اصل پہچان یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی بہت اعلیٰ پاکیزگی بیان کرنے کے لیے اس جہان میں آیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم،
اب دیکھو یہ جو جمعہ تم پڑھ رہے ہو، بلکہ اس مضمون کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں. اب پتہ ہے یہ جو نماز ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نبوت سے باریاب ہوئے، نبوت ملی آپ کو اور آپ انسانوں کو توحید بتانے سمجھانے لگے، توحید ہے، آخرت ہے، اللہ اس کی صحیح پہچان کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا اس کے ساتھ ہی نماز تو پڑھنا شروع ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کہتے ہیں جو بالکل ابتدائی وحی کی صورتیں ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اچھا اس کے اندر قیام کرنا مراد نماز ہی ہے. تو پہلی جو وحییں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ نماز کا تو حکم آ گیا، قم اللیل الا قلیلا، نصفہ، آگے آدھی رات پڑھ، او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تھوڑا سا کم کر لیا کر، آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ کر لیا کر، مگر ایک لمبی رات کو جو ہے وہ تلاوت کر کے تو نماز پڑھا کر. اچھا نماز کا حکم تو شروع سے ہی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو جمعہ ہے پورے وہ 13 کے 13 سال جمعہ نہیں ہوا ہے، جمعہ نہیں ہوا ہے. اچھا بھی کیوں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں جمعہ پڑھ لیں، لیکن یہ ہے کہ جمعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جب تشریف لے کر آئے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھانا شروع کیا. مسجد نبوی وہ مسجد تھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھانے کا آغاز کیا. اچھا تو اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر مسلم سوسائٹی وجود نہیں رکھتی. جمعہ بنیادی طور پر سوسائٹی کے ساتھ متعلق ہے، نماز فرد کے ساتھ متعلق ہے. نماز جو ہے فرد کو اللہ کے آگے جھکاتی ہے. جمعہ جو ہے وہ سوسائٹی کو بطور سوسائٹی اللہ کے آگے جھکاتا ہے. جمعہ ٹھیک ہے، سوسائٹی پورے کا پورا معاشرہ مل کر اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہے اور اپنی اجتماع کی شناخت جو ہے وہ اللہ کی اس عبادت کو مانتی ہے. ایسے یہ ہے کہ جی جب تک ایسا نہیں ہوا تھا پوری ایک باقاعدہ اسلام کے نام پر پورا ایک معاشرہ، پورا ایک ماحول، پورا ایک سوسائٹی جو ہے وہ کھڑی نہیں ہوئی تھی. اس وقت تک یہی کہہ دیا گیا کہ تم اپنی نمازیں پڑھو. لیکن یہ ہے کہ جمعہ اسی وقت ہوا جب تو جمعہ ایک شان رکھتا ہے. ٹھیک ہے، جمعہ کا اچھا جمعہ کا معنی کیا ہے بھلا؟ جمعہ کا معنی کیا ہے؟ جمعہ جمع سے ہے. جمعے کا مطلب ہی مسلمانوں کا اکٹھ، مسلمانوں کا جمع. اب یہ آج کل بڑے عرصے سے حالات اور ہو گئے ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ جمعہ آپ کو پتہ ہے. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو جو جمعہ ہوتا تھا وہ مسجدوں مسلح بہت تھے مدینے میں. مدینہ خاصا بڑا تھا اور اس زمانے میں یہ جو ہے نا وہ اتنا بالکل تنگ گلیاں وغیرہ لوگ کھلے رہتے تھے، تو اس وجہ سے خاصا دور تک پڑاؤ تھے لوگوں کے پورے شہر میں، اور ہر محلے کے اندر تقریباً کوئی مسجد تھی. لیکن وہ مسجد وہ ہوتی ہے جس میں جمعہ نہیں ہوتا، تو وہ مسلح ہوتے تھے. تو مسلوں میں 5 وقتہ نماز آپ نے حدیث سے سنی ہوگی نا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی عشاء پڑھ لیتے تھے، پھر اپنی قوم کو جا کے محلے کی مسجد میں امامت کرواتے تھے. اسی سے ہمارے علماء نے مسئلہ نکالا نا کہ امام کی اور ماموم کی نیت میں اگر فرق ہو تو وہ جائز ہے، کیونکہ معاذ رضی اللہ عنہ کی نیت نفل کی ہوتی تھی جب اپنی قوم کو پڑھاتے تھے، اور ان کی قوم کی ظاہر انہوں نے فرض پڑھنے ہوتے تھے. تو مقتدی کی نیت فرض پڑھنے کی ہے اور امام کی نیت نفل پڑھنے کی ہے، کیونکہ اس نے اپنی فرض نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لی ہوئی. تو یہاں سے مسئلہ تو حضرت جابر بھی اپنے محلے میں جا کر امامت کرواتے تھے، اور بھی کئی سارے ہیں کہ ادھر فرض پڑھ لی اور اپنے قبیلے میں. تو یہ مسجدیں مسلح کے معنوں میں اس مسجد کو یا تو عام مسجد کہہ دیتے ہیں یا پھر مصلی کہہ دیتے ہیں. مصلی وہ مسجد ہوتی ہے کہ جس کے اندر صرف 5 وقتہ نماز ہوتی ہے. اچھا علماء نے کہا کہ اگر اعتکاف کرنا ہو تو وہ بھی مصلی میں جائز ہے. لیکن یہ ہے کہ مسجد جامع جسے کہتے ہیں نا، اس وجہ سے ہمارے جامع مسجد، یہ ہمارے یہاں تو ہر مسجد جامع مسجد ہے. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہر مسجد جامع مسجد، ویسے تو مسجد مصلی تو بہت ہوتے تھے،
لیکن مسجد جامع صرف پورے شہر میں ایک تھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، اور اس میں باہر سے جو اعراب ہوتے ہیں ڈیروں سے آئے ہوئے، 2-4 گھر ادھر ہیں، 2-4 گھر ادھر ہیں، پھر آگے میل کے بعد پھر سبھی کو حکم تھا کہ نمازیں بے شک تم اپنی اپنی جگہ پہ پڑھو، لیکن یہ ہے کہ جمعے کے اندر پورا معاشرہ اکٹھا ہو، جمعے کے اندر پوری سوسائٹی مل کر قدم سے قدم ملا کر کندھے سے کندھا جوڑ کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی۔ یہ فضا، یہ کیفیت، یہ یکجہتی دین کے اوپر، یہ اتحاد، تو جمعہ کا معنی ہی اتحاد ہے، جمعہ کا معنی ہی اتحاد ہے، جماع اجماع سے ہے۔ تو اہل علم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کے ہاں اس دن کا نام بھی اور تھا، اس کو وہ یوم العروبہ کہتے تھے، عروبہ عربیت یا عربوں کا دن۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمعے کا دن رکھتے کہ یہ مسلمانوں کے اکٹھ کا دن ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ سن لیجئے کہ جمعے کی وہ شوکت، جمعے کی وہ شان، جمعے کی وہ ہیبت، اور جمعے کا وہ بڑا اکٹھ، جمعے کا مجمع، جمعے کا معنی ہی مجمع ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا مجمع۔ تو یہی ہے کہ یہ ایک طریقے سے اسلام کی طاقت کا اظہار بھی ہے۔ اچھا، یہ بھی اسلام کو بہت پسند ہے کہ مسلمانوں کا اکٹھ ہو، اور اس اکٹھ سے اسلام کی ایک عزت ہو، ایک شوکت ہو، اور کافروں پر ایک روب پڑے۔ مسلمان الحمدللہ اتنے ہو گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو ہے اس اکٹھ کے حوالے سے اب آپ کو انشاءاللہ العزیز اس آیت کا مطلب سمجھ آئے گا کہ وہ سورۃ الجمعہ میں ہے کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ ذرا دیکھتے ہو تم، یہ نرے امی تھے۔ یہ امی کسے کہتے ہیں؟ بالکل جیسے ماں کی پیٹ سے نکلا ہو، ان کو کوئی دین، کوئی اخلاق، کوئی شریعت، کوئی تہذیب جو ہے نا چھو کر نہیں گئی تھی، یہ سراسر جاہل۔ تو امی کا مطلب جاہل، امی کا مطلب ان پڑھ۔ یہ وہ جیسے آتا ہے حضرت جعفر طیار، آپ نے سنا ہوگا نا واقعہ ہجرت حبشہ کا، کہ وہ حبشی وہ جو ہے نجاشی کے دربار میں پہنچے تو کہنے لگے جی بولو تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایھا الملک انا کنا قوما نعیش فی جاہلیہ، اے بادشاہ ہم ایک ایسی قوم تھے تمہیں اندازہ تک نہیں ہوگا کہ کیسی ہم جاہلیت کے اندر۔ یہ نجاشی تو آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ کو ماننے والا تھا، اور اس وقت تک حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں میں ایک طبقہ بہرحال خاصی اچھی خیر پڑتا، کہتے ہیں نجاشی بھی ان میں سے ہی تھا۔ تو اس لیے نے کہا کہ ہماری حالت جو عربوں کی تھی، بالکل کوئی شریعت، کوئی حلال، کوئی حرام، غلط صحیح کا کوئی پہچان، پیدا کس مقصد کے لیے ہوئے، دنیا میں کیوں آئے ہیں، دنیا سے جاتے ہی کس کے آگے جواب دینا ہے، عمل کیا ہوتا ہے، عمل کی اہمیت کیا ہوتی ہے، عمل کتنی بڑی چیز ہے، دنیا میں آئے ہیں سو اعلیٰ اچھے اعمال لے کر خدا کے آگے پیش، یہ جو پورا سبق ہے۔ فرمایا کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، دیکھتے نہیں ہو کہ یہ جہاں خاک اڑا کرتی تھی، خاک اڑا کرتی تھی اس عرب میں، انسان کا گلا کاٹتا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے چند ٹکوں کے لیے ایک دوسرے کی جان لیتے تھے کہ اس کا مال جو ہے وہ میں چھین لوں، میں اڑا لے جاؤں۔ ان سب کو ایسی اعلیٰ تہذیب سکھائی۔ یہ ہے سوسائٹی بھائی، یہ ہے سوسائٹی، یہ ہے معاشرہ۔ معاشرہ مل کر ایک شہادت دینے کے لیے آیا ہو، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ اکٹھ، تمہارا یہ اجتماع، تمہاری یہ یکجہتی پیدا کرنے والے کی عبادت کی بنیاد پر ہے۔ تو دیکھو اس سے پہلے خاک اٹھتی تھی تمہارے ہاں، تم نرے امی تھے، جاہل تھے۔ یہاں واقعہ کیا ہوا ہے کہ ایک رسول تشریف لے آیا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، یہ بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات، وہ کیا کرتا ہے، وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ بھائیو، مسلم سوسائٹی ہو اور ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر نہ سنائی جاتی ہوں، وہ کون سی سوسائٹی ہوتی ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہو سکتا ہے مہینوں کے مہینے گزر گئے ہوں، قرآن مجید کا جو موٹا سا پیغام ہے وہ بھی ہمارے کانوں میں نہ پڑا ہو۔ یہ میں نمازیوں کی بات کر رہا ہوں، نمازی بھی ہوں گے ماشاءاللہ، وہ جیسے میں نے بالکل شروع میں کہا، نمازیں تقریباً ایک مشینی سا عمل ہے،
ہے تو وہ بھی بڑی ہمت کی بات، کیونکہ اکثر یہ تو وہ مشینی انداز کی نمازیں بھی پڑھنے سے گئی. ہم اس دور زوال میں رہتے ہیں. مسلمان ہو اور نماز ہی نہ پڑھتا ہو، مسلمان ہو اور اللہ کے گھر میں 5 بار حاضری بھی نہ دینا آتا ہو. یہ تو صحابہ سنتے تھے تو حیران ہوتے کبھی مسلمان کی بھی کوئی قسم ہوتی ہے. اب آج کل تو جو ہے وہ کوئی نماز وغیرہ پڑھنے والا ہو، کسی نے داڑھی وغیرہ رکھی ہو تو لوگ اس کو بڑکل سمجھتے کہ یہ چیز ہی اور ہے. صوفی صاحب کا مطلب ہوتا ہے یہ ہمیں سے نہیں. تو بھائی یہ ہے کہ یتلو علیہم، تم کیسے وجود میں آئے. اب دیکھو یہ ہمارے لیے تم کیسے بطور مسلمان، بطور ایک مسلم جماعت مل کر جڑ کر زمین پر اللہ کی عبادت کرنے والے تم کیسے بنو گے. اس کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے یتلو علیہم آیات. اس نے ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی، جس سے ان کو بڑی بڑی اعلیٰ حقیقتوں کا ادراک. بہت قرآن مجید میں بہت اونچی حقیقتوں کا بیان، بہت ہی اونچی حقیقتوں کا بیان ہے. اچھا تو ان سے جو ہے نا وہ نفس کے جتنے گند ہیں وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں. نفس کے اندر کہتے ہیں کہ نفس کے اندر اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے کاٹ کباڑ رکھ چھوڑا ہوا ہے انسان کی آزمائش کے لیے کہ یہ پورا درندہ ہے. انسان اگر ہدایت نہ پائی ہو تو ایک پورا درندہ ہے، ایک بے رحم ہے. بلکہ درندے، کسی نے کہا کہ جو درندے ہیں نا، درندے وہ کتنے ہی خونخوار ہوں، کتنے ہی زیادہ بھیانک ہوں، خوفناک ہوں. ایسے کہتے ہیں کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو شیر کے پاس سے کوئی چیز گزر جائے، اس کو پیٹ بھرا ہوا ہے تو کچھ نہیں کہے گا. کہتے ہیں شیر یا چیتا یا اس طرح کے جتنے بھی درندے ہیں، یہ جب بھوکے ہوتے ہیں، ان کو بھوک لگی ہوتی ہے، اس وقت وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت کسی ہرن کی شامت آ جائے، کسی خرگوش کی شامت آ جائے، کوئی اور چیز اس کے ہاتھ چڑھ جائے، اس وقت تو وہ شیر ہوتا ہے. لیکن کہتے ہیں جس وقت اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس کی کفایت ہوئی ہے. اچھا پاس سے گزر رہا ہو تو ان کو کچھ نہیں کہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ مارتا ہے، دوسرے کی جان لیتا ہے جس وقت اس کو بھوک لگی ہوئی ہو اور اس کو اپنی غذا کا کچھ بندوبست کرنا ہو. اور اللہ نے رکھا ہوا ایسا ہے کہ وہ جب تک کسی کا جان نہیں لے گا اس وقت تک اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو یہ تو اللہ نے اس کی مجبوری بنائی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ انسان ہے یہ، اس کا پیٹ خالی ہو تو شاید کچھ مہربان ہو جائے. جس انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو وہ اتنا بے رحم ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا. یہ اکثر و بیشتر جو بڑے بڑے ظالم ہیں بھلا کون ہوتے ہیں؟ یہ چھوٹے موٹے، مطلب جو چھوٹے موٹے ہیں وہ تو بیچارے جرم ہی نہیں کرتے. چھوٹے موٹے بیچارے کہیں ڈرتا ہوگا، کہیں کو اس کو حیا ہوگی، کہیں کو پاس ہوگا. کوئی جتنا زیادہ کھاتا پیتا بالعموم الا ماشاء اللہ، کھاتے پیتوں میں بہت بہت جو ہے وہ پیسے اور اختیارات والوں میں بھی بہت کچھ لوگ ایسے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں درست سے. لیکن یہ کہ اکثریت کون ہے جو بڑا بڑا دنیا میں ظلم ڈھاتے ہیں؟ وہ جن کے پاس پیسہ بہت، جن کا پیٹ بھرا ہوا بہت ہے. تو کہتے ہیں انسان اگر ہدایت پر نہ ہو تو اس سے بڑا کوئی درندہ نہیں ہے. درندے تو بیچارے بھوک سے تنگ آ کر خون کرتے ہیں کسی کا. یہ پیٹ جتنا بھرے اس کا یہ اتنا زیادہ خون کرتا ہے، اتنا زیادہ بڑا یہ درندہ ہوتا ہے، اس سے اتنا زیادہ یہ ظلم ڈھاتا ہے. تو اس انسان کو لگام ڈالنا کسی بڑی ہستی کے خوف، کسی بڑی ہستی کے آگے جواب دہی. یہ تھا وہ عرب ڈاکو تھے. یہ کتنے صحابہ ہیں کہتے ہیں بالکل ہم بندہ مارنا والے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. اچھا اب یہ ہے کہ یہ تھر تھر کانپتے ہیں کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے تھر تھر کانپتے ہیں کہ اللہ کے آگے جواب دینا ہے. یہ جو انقلاب آیا، اچھا اس کا ذکر ہے سورۃ الجمعہ میں، جہاں پورے اللہ والے سب مل کر، پورا شہر مل کر اللہ کی عبادت کرنے آیا ہے. اس مقام پر یہ مضمون جو ہے بیان ہوا ہے، والذی بعث فی الامیین. کیسے خوبصورت پھول کھلائے ہیں اس جہان میں. ڈاکو، لٹیرے، بدماش، خون کرنے والے، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے والا، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والے. دیکھو اس نبی نے کیسے سدھاری. دیکھو یہ بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے اس کے اندر کہ کیسے زندگیاں بدل دیں اس نبی نے. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنانے والا، ویزکیہم، اور پھر ان کا تزکیہ کرنے والا، ان کو انسان بنانے والا. ان کے اندر وہ جتنے ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ نفس کے اندر غلاظت بہت اللہ نے رکھی ہوئی ہے.
اس انسان کو آزمانے کے لیے. تو بہت ساری اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر بغض ہے، اس کے اندر دشمنی ہے، اس کے اندر قدورتیں ہوتی ہیں. مطلب ہے یہ آپ سبحان اللہ، یہ ایسی قدورت نفس کے اندر جو غلاظتیں ہیں بھائیو. اسلام آیا ہے اس کو مانجنے کے لیے. یہ بھائی بھائی سے ناراض ہے تو ہو گیا، یہ ساس بہو کا کے مسئلے، یہ جی درانیوں جٹھانیوں کا مسئلے، نوک جھونک لڑائی ہو گئی. اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو مطلب ہے کہ زیادتی ہو گئی. اچھا کچھ وہ ہمارا دین پھر کیا ہو گیا؟ جب ہمارا دین مشینی سے ہونا ہے، مشینی سے انداز میں ہم نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی، رمضان آئے گا روزے رکھ چھوڑیں گے، اور کو پیسہ تھوڑا سا آ جائے گا تو 2-4 عمرے کھڑکائیں گے. اچھا یہ سارا کر لیں گے، مگر وہ انسان جو خدا کو مطلوب ہے، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر دھوتا ہے، مانجتا ہے اپنے آپ کو، اپنے اندر سے غلاظتیں، یہ حسد، یہ بغض، یہ نفرت، یہ غصہ، یہ تکبر، یہ بڑائی، یہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں ہوتی ہیں؟ ایک کوئی جو ہے دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتا نہیں. تو یہ سگے بھائیوں میں ہم نے کہا، رشتہ داروں میں، چچا تایا کی اولادوں میں لڑائیاں بڑائیاں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ نفس کی غلاظتیں ہیں. دین آیا تھا ان کو مانجنے کے لیے، اس کے لیے باقاعدہ لفظ اللہ یزکیہم، یہ نبی ان کی دھلائی کرتا ہے. آیتیں پڑھ پڑھ کر اللہ کے کا تصور صحیح طریقے سے دے کے، آخرت، حساب، جواب دہی، زندگی کا مقصد، وہ سارے جو ہے مضمون ان کو سکھا سکھا کر پھر جو ہے ان کے اندر سے جتنے گند نفس کے غلاظتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری قدورتیں وہ نکالتے ہیں. وہ یزکیہم، ان کو بہت عالی دماغ، اعلیٰ ظرف، خوش اخلاق اور اللہ سے ڈرنے والا، انسانوں کے معاملے میں ایک پائی کا روادار نہیں، کسی سے حرام کھانے کے مطابق. اب یہ جو آپ کو پتہ ہے، یہ کہیں آپ کا ہاتھ پڑتا ہو، لاکھوں کروڑوں ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہاتھ پڑنے کا پورا موقع ہے. کون بخشے گا؟ کون بخشے گا اس کو؟ کیوں بھائی؟ اچھا اکثریت آپ کو پتہ ہے اکثریت جرم نہیں کرتی. یہ درست سے بھلا کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ یار دنیا میں پولیس ہے. اچھا تو کیا مسلمان کے لیے بھی یہ ریفرنس؟ مسلمان کے لیے ریفرنس یہ ہے کہ وہ جرم نہیں کرتا اس لیے کہ لوگ کرنے نہیں دیتے. یار یہ انسان ہے. آپ کو پتہ ہے یہ اکثریت جرم اس وجہ سے نہیں کرتی کیونکہ لوگ کرنے نہیں دیتے. اگر کرنے دیتے تو پھر وہ ویسے کرتے جیسے جن کو کرنے دیتے ہیں. جن کی پھر چلتی ہے وہ کوئی اوپر پہنچتا ہے، بڑا لمبا ہاتھ مارتا ہے اور پوری قوم کو لوٹ کر چلا جاتا ہے. تو وہی کیا ہے، اچھا کہنے لگے جی یہ جی لیڈر کرپٹ ہے. کیا آپ اس سے اختلاف کریں گے؟ وہ لیڈر تو کرپٹ ہوں گے، یا یہ ہے کہ لیڈروں میں سے اکثر کرپٹ ہوں گے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ایسا ہی موقع اگر کہیں ہمیں ملا ہو، ویسے ہم میں سے کون کون ہے جو اس وقت جو ہے ہمارا تو ہوا نہیں نا، ہاتھ پڑا نہیں، تو پھر مطلب ہے یہ اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ اس کا تو ہاتھ ہی نہیں پڑا. تو ویسے تو یہ ہے کہ اصل میں فرق کیا ہے ہمارے اور ان میں؟ میں آپ سے عرض کروں، ہمارے اور ان میں فرق یہ ہے ان کا ہاتھ پڑ گیا، ہمارا ہاتھ نہیں پڑا. اگر ہمارا ہاتھ بھی پڑتا تو ہم بھی وہی کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. تو پھر بھی فرق کیا ہوا؟ تو بھی یہ دین کہاں ہے؟ یہ دین کہاں ہے؟ یہ تربیت کہاں ہے؟ یہ تزکیہ کہاں ہے؟ تو یہ ہے اللہ کے خوف کے وہ سبق جو ہیں مسلسل دینا اس انسان کو، جس کے نتیجے میں اس کی بھلائی ہو جائے، اس کے نفس کے اندر جو ہے نا حسن ہے، نفس کے اندر حسن ہے. پھر یہ کہ کروڑوں بھی ہوں حرام ہیں، ہاتھ پڑتا ہے، کہتا ہے انی اخاف، وہ مطلب جیسے وہ یوسف علیہ السلام، حسن جو ہے مجسم ہو کر وغلقت، ایک دروازہ نہیں کتنے دروازے. بعض اہل تفسیر نے کہا جی 7 دروازے، ایک بند کیا، اس کے بعد محل بڑھائے، پھر اندر جا کے دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا، دروازے. وغلقت الابواب وقالت ہے طرف، حسن جو ہے بالکل میسر ہے اس کو. قال معاذ اللہ، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ. یہ جو ہے کہ میں تو یہ نہیں کرتا ہوں، میں تو اس سے جو ہے وہ ڈرتا. تو یہ جو ہے خدا خوفی جب ہاتھ پوری طرح پڑتا ہو. دیکھو یہ ہے تزکیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا یہ تزکیہ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر ان کو کتاب کے احکام سکھائے. کتاب کے احکام جو ہیں، اچھا ایک ایک چیز کے اندر اللہ کے قانون ہیں، اللہ تعالیٰ کے ضابطے. تو پھر اس نے جو ان کو کتاب سکھائی، اللہ کی شریعت سکھائی، والحکمہ،
اور دانائی، بعد نے کہا حکمت سے مراد سنت یہ ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم جانتے تو ہو کہ کیسی بڑی یہ گمراہی کے اندر. تو یہ اتنا ایک جو انقلاب آیا عرب کے اندر، کیسے انسان تھے اور اب کیسے بن گئے ہیں، ان میں فرق کیا آیا ہے ایک نبی کی بعثت کی وجہ سے. اب یہ ہے کہ ایک پورا معاشرہ، ایک پوری سوسائٹی اب اسلام کو میسر آ گئی. اچھا وہ سوسائٹی آئی اور اس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے ملکوں کے ملک جو ہیں وہ شرک سے پاک کروائے. ان مٹھی پر جماعت سے، وہ جو ہے نا الامیین رسولا منہم، جن کے اندر رسول بھیجا وہ تھا، پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اس ملک کا بھی، اس ملک کا بھی، اس بر اعظم کا بھی، یہاں کا جو شرک تھا وہ توڑوا دیے، بت کدے خاک میں مل گئے، جو دیویاں اور مندر اور یہ سارا کچھ جو ہے ان کی پوجا ہوتی تھی، پرستش ہوتی تھی، یہ سارا کچھ چھوڑ کر اب اذانوں کی آوازیں گونجتی ہیں، اللہ اکبر اس جہان میں بڑا ہے. تو صرف تو ان کے ذریعے سے پھر اللہ کی بڑائیاں ہوں گی، اور اللہ کا شکر ہے آج تک اللہ تعالیٰ کی وہ بڑائیاں جو ہیں وہ ہو رہی تھی. یہ آپ کا یہ جو لاہور ہے، ایک زمانہ ہوگا یہاں کب اللہ اکبر کسی نے سنا ہوگا. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے یہ نغمے جو ہیں وہ ان کی گونج کروا دی. فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، پھر یہ جو تھے ان کے بعد ہیں کچھ ابھی ان کے ساتھ ملے نہیں، بعد میں ابھی آئیں گے. اہل علم نے کہا کہ یہ اس سے مراد وہ ہیں جو عربوں کے علاوہ جو عجم کے لوگ ہوں گے. باقاعدہ تفاسیر کے اندر آتا ہے، بلکہ اسی کی غالباً بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ الجمعہ کی آیت پڑھی، اور پڑھنے کے تو پڑھ رہے تھے تو ایک صحابی جو ہیں اسے تو رکے رہے. پھر کہہ دیا اللہ کے رسول، یہ جو اگلی آیت آپ نے پڑھی ہے وآخرین منہم، ابھی کچھ اور بھی ہیں، لما یلحقوا بہم، ابھی وہ ان کے ساتھ عاملے نہیں ہیں، تو وہ بھی ہیں. اچھا تو ابھی وہ کون ہیں جو ابھی آئیں گے، ہوں گے انشاءاللہ ان میں سے ہی. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے وہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ رکھا ایسے کندھے پر یا پیٹھ پر، کہا کہ یہ ان میں سے ہوں گے، وہ ان میں سے ہوں گے. یہ عرب نہیں تھے، سلمان فارسی تھے. تو ہم میں سے بھی ایسے انشاءاللہ لوگ خوش قسمت ہوں گے جو ویسے ہی قرآن مجید سے اپنی زندگیاں بدلیں، قرآن مجید سے آیتیں پڑھ کے اس سے ہدایت لے کر. تو انشاءاللہ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے روز یہ بھی صحابہ کی جماعت ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ وددت لو رأیت اخوانی، میرا بڑا جی چاہا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور ہم میں سے جو دین کو اپنا جینا مرنا بنانے والے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کے لیے اتنی خوشخبری والی یہ حدیث ہے، بہت ہی پیاری، بہت ہی لطف والی حدیث ہے. فرمایا کہ وددت لو رأیت اخوانی، کتنا میرا جی چاہا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو بھی دیکھ جاتا. تو صحابہ نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں. فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابی ہو، تم تو میرے ساتھ کے ہو. اخوانی الذین لم یأتوا بعدی، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی آئے ہی نہیں ہیں. اور وہ جو ہے یود احدہم لو رآنی بمالہ ونفسہ، ان میں سے ایک بندہ تمنا کرے گا کہ پورا اپنا مال اور اپنی جان دے کر ایک موقع پالے کہ وہ مجھے دیکھ سکے. ایسے لوگ ہوں گے، ایسے ان کے جی دھڑکتے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے. فرمایا کہ تو یہ ہے کہ یہ کیا، اس سے اہل علم نے کہا یہ جو دوسری آیت ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ انشاءاللہ العزیز ہدایت کا یہ سلسلہ زمین پر اللہ کی ویسی پرستش جیسا اس کا تقاضا ہے، یہ سلسلہ انشاءاللہ صحابہ پر ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک چلے گا. ہر معاشرے کے، ہر قوم کے، ہر علاقے کے جو خوش قسمت لوگ ہیں انشاءاللہ العزیز وہ اس قافلے کے اندر شامل ہوں گے. تو یہ ہے بھائیو، یہ ہدایت کا جشن ہے. یہ جو جمعہ ہے بنیادی طور پر ہدایت پائی ہوئی سوسائٹی کا اظہار ہے، اپنی بندگی کا، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کا. تو کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ہم سورۃ الجمعہ کا یہ مضمون جو ہے پھر اس کے سورۃ الکہف کا انشاءاللہ اس کو ہم اور زیادہ واضح کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كشمير اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في غزة وفي بيت المقدس وفي الهند وفي بورما اللهم أقم دينك في أرضك اللهم أقم دينك في أرضك اللهم أقم دينك في بلادنا اللهم ارفعنا بالإسلام وارفعنا بالإسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اجعل الإسلام كلمة باقية في عقبنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب عنهم البأس رب الناس واشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله